اب میں ایڈوکیٹ ابراہیم جی سے پوچھوں گا کہ سر آپ نے مختلف ممالک کے قوانین کو پڑھا ہے، آپ نے جرمنی کا لاء پڑھا ہے، امریکہ کا پڑھا ہے، UK کا پڑھا ہے، آپ نے ہندوستان کا قانون بھی آپ نے پڑھا ہے۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ جرمنی کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، امریکہ کا کیا کہتا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس خوبصورت سے پروگرام میں مجھے بحیثیت قانون نامدعو کیا۔ بہرحال جہاں تک بات ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کی، تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ آج آپ پریشان نہ ہو، میں نے تمام ممالک کے قوانین لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ جی بتائیے۔ جہاں تک بات ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کی، تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے، انسان کا بلکہ یونیورسل مسئلہ ہے۔ یہ ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو UK کا قانون سناتا ہوں۔ دیکھیے UK کے قانون کے اندر ہے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی انسان اپنی بات کہنے میں آزاد ہے، کہہ سکتا ہے اپنی بات۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک جرمن کا قانون سناتا ہوں۔ جرمن کے قانون کے اندر ہے ایوری پرسن شیل ہیو دا رائٹ فریلی ٹو ایکسپریس اینڈ ڈسمنیٹ his opinion in speech, writing and picture۔ اس قانون سے واضح طور پر یہ بات نکل کر آتی ہے کہ آپ اپنی بات تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے یا اسی طرح پوسٹر کے ذریعے واضح کر سکتے ہیں۔ تو سر جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تو ایبسلوٹ ہوا، اس سے تو جو ہے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہے۔ سر رکیے، میری بات پوری کرنے دیجیے۔ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ انسان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، ایبسلوٹ ہونا چاہیے، تو سر یہاں سے اس قانون سے تو بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہے، کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، تو یہ تو ایبسلوٹ ہوا، ان کا اور آپ کا قانون طے کیا ہوا۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سنا ہے، UK ہو یا اسی طرح جرمن ہو، یہاں جو ہے قوانین اسی طرح ایبسلوٹ ہے، لیکن اس کے برخلاف یونائٹڈ نیشن کا ایک قانون ہے، وہاں لمٹ اسپیچ ہے، یعنی وہاں کا قانون یہ ہے، وہاں کچھ جو ہے ریسٹرکشن ہے، یعنی کچھ قیودات ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ حدود ہیں، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں نہیں بول سکتے، ریسٹرکشن ہو یا ایبسلوٹ ہو، اس کا بالکل یا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے آپ جو چاہیں جس کو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں بک دیں، ایسا اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ اب بات جہاں تک کہ امریکہ کی ہے تو وہاں بھی لمٹ اسپیچ ہے، وہاں بھی آپ کچھ حدود کے اندر قیود کے اندر بول سکتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں یا کسی کو چاہیں، ایسا نہیں ہے۔ سر چلیے ہم نے مان لیا، لیکن سر ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج کی جو یہ میڈیا ہے، آپ بولنے کی آزادی دی گئی ہے مکمل طور پر یا کچھ حدود کے ساتھ، لیکن آج کی جو میڈیا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو فوراً اس کو مجرم قرار دے دیتی ہے، تو سر کیا میڈیا کو یہ اتھارٹی حاصل ہے؟ سر بات آپ کی جہاں تک میڈیا کے متعلق ہے تو ہندوستان کا ایک قانون ہے، آل سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، یعنی آپ اپنی بات کہنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہاں بھی کچھ حدود کچھ قیود لگائے گئے ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ ان حقوق پر ضروری پابندی لگائی گئی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو یا معاشرتی نظام کے اندر تباہ ہونے کا یا اسی طرح برباد ہونے کا کوئی خطرہ ہو تو آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے اس کا الگ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ میڈیا بھی آزادی اظہار رائے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ کسی کے جو ہے کسی کا جسٹیفائی کرے، یعنی کسی کے اوپر حکم لگائے۔ فقط اس کا اتنا کام ہے کہ جو معلومات کہیں سے لی ہے کہیں پہنچائے، اور اس کا کام جسٹیفائی حکم لگانا یہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ جی لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آج ہم سب استعمال کرتے ہیں، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا دیگر سوشل میڈیا سائٹ، ہم اپنی بات کو اگر رکھتے ہیں تو سر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں یا قوانین نافذ کر دیے جاتے ہیں؟ سر تو یہاں آزادی کیسے ہوئی؟ سر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو آپ کا اکاؤنٹ بند کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں اپنے ان کے ضابطے ہیں، جی سر وہ سمجھتے ہیں جی بالکل نہیں بول سکتا ہے، تو اس لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کا قانون جو کہتا ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو ٹھیس